ابو بکر بن عبد الباقی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں فائنینشلی اسٹیبل نہیں تھا، تو میں نکلا کچھ تجارت کرنے کے لیے. تو میں جس شپ پہ بیٹھا ہند کی طرف میں نے سفر کیا، سافرت الی الہند، میں ہند کی طرف جانے لگا. اور کہتے ہیں جب راستے میں تھا تو اتنے برے طوفان نے ہماری شپ کو ہٹ کیا کہ پانی شپ کے بیچ میں آ گیا اور لاگز بکھر گئے اور وہ کشتی ٹوٹ گئی. کچھ لوگ ڈوب گئے، کچھ لوگ چیز چلا رہے تھے. میرے ہاتھ میں ایک لکڑی کا بہت بڑا ووڈ لاگ لگا، لکڑی کا ایک پھٹا سا لگا. میں نے اس کو زور سے پکڑ لیا، وہ مجھے جو ہے نا وہ سلولی اینڈ گریجولی کنارے پہ لے آیا. میں جب اس آئی لینڈ پہ پہنچا تو دیکھا الحمدللہ وہاں پہ بالکل وہ ابینڈنڈ آئی لینڈ نہیں تھا، وہاں پہ لوگ آباد تھے. کہتے میں جب اندر گیا آئی لینڈ کی طرف اور دیکھا الحمدللہ مسلمان لوگ تھے اور وہاں پہ مسجد بھی تھی اور گھر بھی بنے ہوئے تھے. تو کہتے ہیں میں سیدھا مسجد چلا گیا. ایسے لانگ سٹوری شارٹ کر کے بتاتا ہوں. میں مسجد میں کہتے ہیں میں جا کے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. جب قرآن پڑھا تھا تو ایک مزدور آیا میرے پاس اور کہتا ہے کہ آپ تو بڑا پیارا قرآن پڑھتے ہیں، اور ہمارے تو اس آئی لینڈ پہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ ہمارا تو اس آئی لینڈ پہ یعنی کوئی اچھا قاری نہیں ہے موجود کہ جو قرآن ایسے پڑھے. ماشاء اللہ یو ریسائٹ بیوٹیفل قرآن. تو آپ ایک کام کریں، آپ پلیز میرے بچوں کو پڑھا دیں. سلولی اینڈ گریجولی لوگ آتے گئے اور ان کو اپنے بچے پڑھاتے گئے، اور وہ ابو بکر رحمہ اللہ اس مسجد کے بڑے نوبل شخص بن گیا کہ لوگ ڈیمانڈ تھی بہت زیادہ. قرآن پڑھ کسی کو آتا نہیں تھا تو انہوں نے اپنے بچوں کو لایا اور لوگ بھی پڑھنا شروع ہو گئے، اور ان کو اس مسجد کا ایک طرح سے لیڈر بنا دیا کہ آپ اس کو رن کریں. کچھ عرصے بعد جب ابو بکر رحمہ اللہ کہتے ہیں میں ابھی جاتا ہوں اس آئی لینڈ کو چھوڑ کے، مجھے نکلنا ہے یہاں سے، مجھے اپنے گھر کی طرف اور اپنے بزنس کی طرف واپس جانا ہے، تو مجھے اجازت دیں. تو ان لوگوں نے بڑا ان کو پش کیا اور کہا کہ نہیں آپ نہ جائیں، آپ کی آنے کی وجہ سے ہمارے پورے آئی لینڈ میں قرآن کی تعلیم پھیل رہی ہے، یو سچ اے نوبل اینڈ ونڈرفل جینٹل مین، آپ پلیز یہیں پہ رکیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی میری لائف ہے، میں نے شادی بھی کرنی ہے اور سب. کہتے ہیں ہم آپ کو یہاں پہ رہائش دیں گے، ہم آپ کو یہاں پہ شادی کرائیں گے آپ کی، آپ یہاں پہ رکیں. تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اگر میرا معاش کا سلسلہ چل پڑتا ہے قرآن کو پڑھا کے اور باقی کام شام کر کے اور مجھے گھر اور بیوی مل جاتی ہے تو آئی کین تھنک ٹو لیو ہیئر. انہوں نے ان کی شادی کر دی ایک عورت سے اور کہا کہ یتیم لڑکی ہے اس سے آپ کی ہم شادی کرتے ہیں. ہے تو وہ یتیم لیکن ہے بڑی مالدار وہ، کیونکہ اس کا باپ جو تھا وہ بڑا رچ انسان تھا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. جب ان کا نکاح ہوا اور اس لڑکی کے پاس جب آ کے بیٹھے، یعنی جو فرسٹ نائٹ، جب اس لڑکی کو دیکھا اور اس کے گلے پہ نظر پڑی تو وہ حیران ہو گئے. یہ دیکھے کہ جو مکہ کی گلیوں میں ان کو جو ایک نیکلیس ملا تھا وہ اس لڑکی نے اپنے گلے میں پہنا ہوا ہے. وہ بڑے حیران اور پریشان ہو گئے. کچھ ٹائم بعد جب لوگوں نے پوچھا سب معاملات ٹھیک ہیں، سب سیٹ ہے، کوئی مسئلہ پریشانی تو نہیں، کہتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے الحمدللہ. ایک چیز میرے ذہن میں ہے جو جس کا جواب نہیں ملا مجھے. کہتے ہیں کہ جو میری بیوی ہے، اور میں سے پوچھ بھی نہیں سکا ابھی تک کیونکہ حیا اور شرمندگی کی وجہ سے کہ یہ تم نے کہاں سے ملا، بیکاز اٹس ویری ایکسپینسو نیکلیس. کہیں اس کو یہ لگے کہ میں لالچی انسان ہوں یا میری نظر اس کے نیکلیس پہ ہے. تو یہ نیکلیس اس کو کہاں سے ملا؟ مجھے تو مکہ کی گلیوں میں ملا تھا اور میں نے ایک بزرگ انسان کو دیا تھا. وہ لوگ کیا کرنا شروع ہو گئے، فہللوا وکبروا، وہ کہہ رہے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہنا شروع ہو گئے وہ لوگ. اور کہتے ہیں کہ تم وہ نوجوان ہو. کہتے ہیں کہ اس کا باپ جو اس علاقے کا ایک بڑا انسان تھا، وہ ہمارے پورے اس علاقے میں ایک کہانی سنایا کرتا تھا کہ ایک شخص مجھے ملا، اس شخص سے زیادہ نیک انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا، اس سے زیادہ امانت دار شخص میں نے آج تک نہیں دیکھا. وہ ہمیں ایک لڑکے کی کہانی سنایا کرتا تھا کہ ایسے ایسے اس کو نیکلیس ملا، اس نے مجھ سے پیسے نہیں لیے اور مجھے وہ اتنا قیمتی ہار واپس دے دیا. اور وہ باپ اللہ کا نہیں گولی، وہ دعا کیا کرتا کہ یا رب میری بیٹی کی شادی اس بندے سے کروا دے یا رب جس نے مجھے وہ ہار ڈھونڈ کے دیا تھا. اور آج آپ یہاں پہ آ گئے، اللہ تعالیٰ کیسے آپ کو یہاں پہ لے کے آیا. اور وہ بڑا حیران ہوئے کہ سبحان اللہ کس طرح سے انہوں نے ہار اللہ کے لیے دیا اور اس کا اجر صرف اللہ سے کی امید رکھی، اور اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں سے لا کے ان کو یہاں پہ ان کی شادی کروائی اور ان کی لائف کو سیٹل کیا اور ہار بھی ان کو واپس لوٹا دیا. اور سبحان اللہ انہوں نے کتنے دینار کو دھتکارا تھا اور ریجیکٹ کیا تھا، 500 دینار کو. کہتے ہیں کہ مجھے ایک ٹائم میں لائف کے
ہمیں ضرورت پڑی ہسبینڈ وائف کو تو ہم نے کہا کہ اس ہار کو بیچ دیتے ہیں. جب اس ہار کو ہم نے بیچا تو اس کے 5 لاکھ دینار ہمیں ملے. 5 لاکھ دینار اس کو ملے. یعنی سبحان اللہ 500 کو انکار کیا اور اللہ تعالیٰ نے 5 لاکھ دینار واپس کر دیے. ہار بھی دے دیا, ہار والی بھی دے دی, سیٹل بھی کر دیا لائف کو. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے میرے بھائی اور میری بہنوں. آپ کی لائف میں پریشانیاں ہیں, مشکلات ہیں, زندگی تنگ ہے, آپ اللہ کو اس کے ناموں سے پکاریں, آپ اپنی نیت ٹھیک کریں, آپ اپنے اجر کا سوال لوگوں سے نہ کریں, صرف اللہ سے امید رکھیں, پھر دیکھیں آپ کی زندگی کس طرح سے آسان ہوتی ہے. یہ پھر قاضی بن گئے, قاضی ابو بکر بن عبد الباقی رحمہ اللہ, اینڈ ہی بیکیم اے ویری فیمس پرسن ان دا ہسٹری. ان کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے واقعہ کیا, اللہ تعالیٰ آج بھی وہی رب ہے, آج بھی وہ اپنے رحمت خزانے کھول سکتا ہے اور قدرت کی دریا بہا سکتا ہے, اور ہماری زندگی میں ہماری جو مشکلات ہیں, پریشانی ہیں, وہ دور کر سکتا ہے. بس ہم نے کرنا کیا ہے, ہم نے گناہوں سے بچنا ہے, ہم نے نیت صاف کرنی ہے, ہم نے حرام سے بچنا ہے. میں آپ کو مثال دوں. تیسرا جو پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ حرام نکل میں سے بچیں. پہلا پرنسپل نیت کو صاف کر لیں. دوسرا پرنسپل اللہ کی رضا کے لیے سارا عمل کریں, اللہ کو خوش کرنے کے لیے تمام اپنے اعمال کو رکھیں اور صرف اس سے اجر کی امید رکھیں. اور تیسرا پرنسپل حرام لقمے سے بچیں. آپ صحابی رسول کا واقعہ دیکھ لیں, ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب وہ اس دین میں آئے, اسلام قبول کیا, تو غریب تھے, اپنی قوم والوں کے پاس گئے کہ جب وہ کھانا کھائیں گے تو میں ان کے ساتھ کچھ کھا پی لوں گا. جب انہوں نے کھانا پکایا اور سرو کیا تو کھانے لگے تو دیکھا اس میں دم مسفوح پکا ہوا ہے. دم مسفوح وہ ہوتا ہے جب بکرے کو ذبح کرتے ہیں نا, یا دمبے کو یا اونٹ کو نہار کرتے ہیں تو جو خون نکلتا ہے نا, اسے لوگ اس میں شامل کر لیتے ہیں اور اس کو پکاتے ہیں. کچھ روایت میں تھا کہ وہ خنزیر بھی اس میں تھا, جو کہ دونوں حرام ہیں. تو انہوں نے شدید بھوک کی حالت میں سے ہاتھ بڑھایا اور دیکھا دم مسفوح ہے تو اس کو چھوڑ دیا اور کہا یہ ناجائز اور حرام ہے. تو قوم والوں نے کہا تمہیں بڑا حرام حلال کی پرواہ, تم کون, تمہیں کیا ہوا؟ کہتے کہ میں ایمان لے کے آ گیا ہوں اللہ تعالیٰ پہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ, میں اسلام ہو گیا ہوں, میں نے اسلام قبول کر لیا اور میں مسلمان ہو گیا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, بڑے تم آئے ہو نیک, جیسے آج کل کے لوگ کہتے ہیں نا تم بڑے مولوی ہو گئے ہو. تو نہیں کہا کہ تم بڑے مولوی ہو گئے ہو تو تمہیں تمہارا دین مبارک ہو, بہرحال یہی کھانا تو یہ تم نے کھانا تو کھاؤ, نہیں کھانا تو نکل جاؤ یہاں سے. وہ چلے گئے, دور جا کے لیٹے, کہتے ہیں میں نے تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگائی اور بھوک کی شدید حالت تھی. تو جب میں نے حرام کا انکار کیا تھا, مجھے اللہ رب العالمین سے امید تھی, اس قادر قدیر سے امید تھی. آنکھیں میں نے کھولی تو میں نے دیکھا ایک پیالہ پڑا ہوا ہے. اس کو جب میں دیکھا تو اس میں دودھ ہے, اور کہتے ہیں میں نے اس کو پیا بسم اللہ پڑھ کے. کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ میٹھا, اس سے زیادہ سفید اور اس سے زیادہ ٹھنڈا دودھ میں نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں پیا تھا, اتنا خالص دودھ. کہتے ہیں میرا تو پیٹ بھر گیا اور میری رگیں سیراب ہو گئیں, اور پورے نا یعنی جو ایک ڈرائنیس تھی میرے اندر بھوک کی وجہ سے, وہ بالکل ختم ہو گئی. کچھ دیر بعد قوم کے لوگ آئے اور کھانا لے کے آ گئے کہ ابو ماما تو ہمارے قوم کا ہے, تو ہمارے برادری کا ہے, چلیے کھانا کھا لیں. تو انہوں نے کہا کہ میں حرام نہیں کھاتا اور مجھے میرے رب نے پلا دیے دودھ. تو انہوں نے کہا کہ ابو ماما تو نے ایک تو پہلے دین کو چینج کیا, پھر تو اسے جھوٹ بولنے شروع ہو گیا ہے, کیا مسئلہ ہے تیرے ساتھ, کوئی مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں میں جھوٹ نہیں بول رہا, میں اسلام قبول میں نے کیا اور میرے رب نے مجھے, جس رب پہ میں ایمان لے کے آیا ہوں, جس قادر پہ میں ایمان لے کے آیا ہوں, جس مقتدر پہ میرا بلیف ہے, اس نے مجھے دودھ پلایا اپنی طرف سے. وہ کہتے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. تو خیر ان میں سے جو ایک شخص تھا وہ آگے بڑھا اور ان کی شرٹ کو اوپر کیا اور ان کے اسٹمک کو دیکھا کہ کیا یہ فل ایمٹی ہے یا اس میں کچھ ہے. تو نہیں, وہ شاک ٹو ریئلائز کہ اٹ واز فل. اور جب ان کی انگلیوں کو دیکھا تو اس میں ان کا ہوگا ٹیکنیک کوئی بھوک کو نوٹس کرنے کے لیے, تو کہ دیکھا انگلیاں فریش تھیں, تر و تازہ تھیں. وہ بڑے حیران ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو نے کیا کیا, یہ کیسے ہوا؟ تو نے کہا کہ جس رب پہ میں مان لے کے آیا ہوں نا, اور میں نے حرام کے لقمے کا انکار کیا ہے, اس رب نے مجھے دودھ پلایا ہے. اور ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کی یہ کیفیت کو دیکھ کے ان کا سارا قبیلہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا. تو اگر ہم حرام کا انکار کرتے ہیں اپنی زندگی میں, وی میک اٹ اے پوائنٹ کہ حرام لقمہ ہم نے نہیں کھانا, تو اللہ تعالیٰ کس طرح سے اپنی قدرت کے مناظر ہمیں دکھائیں گے. دیکھیں, حرام بھی ہم کمائیں اور پھر بھی اللہ سے امید کریں کہ اللہ قدرت کے مناظر دکھائے, جھوٹ بھی بولیں, 500 کے پیچھے, 1000 روپے کے پیچھے جھوٹ بولیں, یہ کہیں لوگوں کو جی دیکھیں میری تو پہنچ یہ 1000 روپیز ہے,
اور حالانکہ وہ پہنچ ہوتی ہے 500 کی یا 600 کی. تو بندہ کچھ پیسے کے لیے جھوٹ بولے اور پھر کہے اللہ تعالیٰ قدرت کے مناظر بھی دکھائے. عمل تو ہم پھر آن والا کریں اور موسیٰ علیہ السلام والا رزلٹ دیکھنے کی کوشش کریں. ایسا کبھی نہیں ہوتا. ہمیں اگر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مناظر اپنی زندگی میں دیکھنے ہیں نا, اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ انٹرفیئر کریں اور ہماری زندگی کو آسان کریں, تو ہم نے حرام لقمے سے دور رہنا ہے. کہہ دیں لوگوں کو کہ نہیں کریں گے ہم بینک کی جاب, نہیں کھائیں گے ہم سود, نہیں بولیں گے ہم جھوٹ. ہاں بھوکے مر جائیں گے لیکن ہم گناہ نہیں کریں گے, ہم جھوٹ, ہم حرام لقمہ نہیں کھائیں گے. 8,000 پہ گزارا کر لیں گے, 15-20,000 پہ گزارا کر لیں گے, جتنی تنخواہ ہے اس پہ گزارا کرنا سیکھیں, لیکن حرام نہیں کھائیں گے. اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح سے آپ کے رزق میں, آپ کے گھر میں, آپ کے اہل و عیال میں, آپ کی زندگی میں برکتیں لے کے آتے ہیں اور مشکل سے آپ کو نکالتا ہے. ایک اور واقعہ بڑا فیمس اور اکثر لوگ چاہتے ہیں کہ ریفرنس بھی دیا جائے, تو کتاب الزہد کا ہے, عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کی کتاب ہے, اور حلیۃ الاولیاء کتابیں بھی ہے, ابو نعیم الاصفہانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے, اور سیر اعلام النبلاء میں بھی ہے, امام ذہبی کی کتاب ہے. ان تینوں کتب میں یہ واقعہ مینشنڈ ہے کہ حضرت صلہ رحمہ اللہ, ان کا واقعہ ہے کہ وہ سفر کر رہے تھے, اور سفر کرتے کرتے صحرا میں سفر تھا, تو انہوں نے جو راشن رکھا تھا وہ آہستہ آہستہ ڈپلیٹ ہو کے تو کم ہوتا گیا, حتیٰ کہ بالکل ختم ہو گیا. تو انہوں نے سوچا کہ میں کسی سے مدد لے لوں گا, کسی سے لے لوں گا. تو جب وہ آگے پہنچے تو دیکھا ایک شخص تھا, اس کے پاس یعنی کافی سے راشن تھا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ دے دو. اس نے وہ کھانا سرو کیا اور دیا. تو اس کا جو بیسکلی روٹی تھی یا جو ایک پراٹھا ٹائپ کا تھا, اس کو پگ فیٹ سے پکایا ہوا تھا. اس پہ جو ایک جو بیسکلی جو فیٹ تھا وہ پگ کا تھا. جب ان کو پتہ چلا کہ یہ اس میں سور کی چربی کا استعمال کیا گیا جو حرام ہے, تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا. آگے گئے, ایک اور شخص ملا, وہ بڑا کمزور اور ویک سا تھا اور تھوڑا سا اس کے پاس مال تھا. تو انہوں نے کہا میں کھا لوں اسے. تو انہوں نے کہا دیکھو تم میرے مسلمان بھائی ہو, تم کھا تو لو لیکن مجھ پہ ظلم نہ کرنا, میرا بہت لمبا سفر ہے, اگر تم نے کھانا کھا لیا تو میں رول جاؤں گا, میں برباد ہو جاؤں گا, میرا سفر ختم ہو جائے گا, تو مجھ پہ ظلم نہ کرنا. تو انہوں نے اس کو بھی چھوڑ دیا, حرام کا لقمہ چھوڑا, ظلم کو چھوڑا. اور کہتے ہیں میں آگے جا رہا تھا تو اپنے گھوڑے پہ سوار تھا اور بھوک کی ایک مدہوشی تھی. تو کہتے ہیں پیچھے نا مجھے ایسے محسوس ہوا کہ کوئی چیز گری ہے. میں نے دیکھا ایک پیچھے تھیلا سا مجھے نظر آیا. میں گھوڑے سے اترا اور پیچھے جا کے دیکھا تو وہ ایک سفید کھجور کے پتوں میں لپٹا ہوا ایک تھیلا تھا, جس کو جب میں نے کھولا تو اس میں تازہ اور بے موسمی کھجوریں تھیں, جو کھجوریں اس سیزن میں ہوتی نہیں تھی پیدا. اور کہتے ہیں میں نے ان کو کھایا, اپنے آپ کو پیٹ بھر کے یعنی فل کر لیا, اور میرے رب نے مجھے وہ کھلا دی. اللہ تعالیٰ قادر ہے ہر چیز پہ. اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے, نہ ہی لوگوں کا محتاج ہے, نہ سیزنز کا محتاج ہے کہ یہ سیزن میں یہ فروٹ آئے گا. مریم علیہ السلام کو دیکھیں, آپ ان کو دیکھیں, انہوں نے کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بے موسمی فروٹ سرو کر دیے. تو انہوں نے حرام کا انکار کیا, ظلم سے بچے, کسی مسلمان پہ ظلم نہیں کیا, اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے مناظر دکھا دیے. تو ہمیں کیا سمجھ آتی ہے اس سے؟ ہم اگر اپنی لائف میں اللہ والے بن جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں امتحان تو لے گا ہمارا, مگر کبھی ضائع نہیں کرے گا ہمیں. یاد رکھیں اس بات کو, یہ اپنے ساتھ لکھ لیں, اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا ہمیں. بس مایوسی ختم کر دیں, جتنا اللہ دے رہا ہے اس پہ گزارا کرنے شروع ہو جائیں, اللہ تعالیٰ کی ڈسٹریبیوشن پہ راضی ہو جائیں, اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں کہ یا رب میں تیسا سنسیئر بنوں گا یا بنوں گی, میں گناہوں سے بچوں گا, میں ہر قسم کے ظلم, زیادتی اور حرام سے بچوں گا, میں اپنی نیت کو خالص اور صاف رکھوں گا. ٹھیک ہے, جو 3 ہم نے پرنسپلس پڑھے آج, نیت کو خاص اور خالص رکھنا اللہ کی رضا کے لیے, جو بھی عمل کریں اللہ سے اجر کی امید رکھیں, لوگوں سے اجر کی امید نہ رکھیں, اور تیسری چیز حرام کا لقمے سے بچیں. یہ 3 آپ کام کریں, اللہ تعالیٰ کس طرح سے آپ کو اپنی قدرت کے مناظر دکھائے گا. آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے آپ کو رزق دے گا, من حیث لا یحتسب, وہاں سے روزی دے گا جہاں سے آپ نے امیجن نہیں کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ وہاں سے آپ کی ڈور اوپننگ کر دے گا, آپ نے کبھی امیجن نہیں کیا ہوگا. بس کرنے کی دیر یہ ہے, تھوڑا سا رک جایا کریں, تھوڑا سا صبر کر لیا کریں, تھوڑا سا جلد بازی نہ کیا کریں, فوراً سے تھوڑا سا رک جایا کریں. اگر گناہ ہے نا اور سمجھ رہے کہ ظلم ہے, تھوڑا ویٹ کر لیا کریں, اللہ تعالیٰ وہ ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے. تھوڑا انتظار کر لیں, اور پھر کچھ دنوں بعد یا کچھ مہینوں بعد دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح سے آپ کو نواز دے گا. جیسے قاضی ابو بکر رحمہ اللہ کے ہم نے قصے کو پڑھا, انہوں نے اس 500 دینار کا یعنی انکار کیا, انہوں نے کہا میں ڈیزرو نہیں کرتا یہ,
تھوڑا سا ویٹ کر لیا, اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کے راستے کھول دیے. اور آپ باقی بھی اپنے واقعات سنیں کہ اگر ہم تھوڑا سا ویٹ کر لیں, اللہ ٹیسٹ کرتا ہے انسان کو کہ یہ ابھی اجرت اختیار کرتا ہے, ارجنسی میں اس چیز کو لے لیتا ہے اور حرام کما لیتا ہے, فوراً سے ایزینس کو پسند کرتا ہے, یا میری رضا کے لیے تھوڑی سی انکمفرٹیبلٹی کو پسند کرتا ہے, اور پھر میں اس کی لائف کو آئندہ آنے والے دنوں میں کمفرٹیبل بنا دوں گا. سو ڈیسائڈ فار یور سیلف رائٹ ناؤ. اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ تو قادر ہے, تو قدیر ہے, تو مقتدر ہے, تو ہر چیز پر نہایت غالب ہے. تو ہم میں سے جس جس کی پریشانیاں ان کی پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے. جو دکھی ہیں, اداس ہیں, انزائٹی ڈپریشن میں ہیں, ان کی انزائٹی ڈپریشن کو خوشیوں میں بدل دے, اور ہر قسم کی مصیبت کو ہم سے دور لے جا, اور ہر قسم کی آسانی اور اپنی رحمت کو ہمارے بس میں لکھتے, ہماری قسمت میں لکھتے. ہمیں اپنے اوپر ایمان, کامل ایمان لانے کی توفیق عطا فرما, اور ہمیں ہر گناہ سے, ہر بدنیتی سے, ہر قسم کے ظلم اور زیادتی سے بچا لے. حرام کے لقمے سے یا اللہ ہمیں اور ہمارے اولاد کو بچا لے. اور پھر دیکھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے بہترین مدد کرتا ہے. وحسن اولئک رفیقا. اور پھر اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں سے شامل کر لے گا کہ جو نبیین ہیں, صدیقین ہیں, شہداء ہیں, صالحین ہیں. اللہ اپنے قریبی لوگوں میں سے ہمیں شامل کر لے گا انشاءاللہ تعالیٰ. امید ہے اس لیسن سے مجھے تو بہت الحمدللہ فرق محسوس ہو اپنی زندگی میں, اور آپ لوگوں بھی بہت لرننگ کی توفیق ملی ہوگی انشاءاللہ, اور بہت بینیفٹ پہنچائے گی یہ باتیں انشاءاللہ آپ کی زندگی میں. بارک اللہ فیکم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.